السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، اور آپ لوگوں کے ساتھ کی، آپ لوگوں کے سپورٹ کی، آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت زیادہ تہہ دل سے شکریہ، جو آپ میری والدہ سے اتنا زیادہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابیاں دے، سکون دے، اور آپ لوگوں کی پریشانیاں دور کرے۔ اور آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ والدہ کے چینل پہ میں کس طرح آ گئی ہوں، تو والدہ کی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں شوگر بھی بہت زیادہ ہوئی بھی ہے، اور بخار ہوا ہوا ہے، فیور ہوا ہے بہت زیادہ نا۔ تو ویڈیو آپ کو پتہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے جو ویورز ہیں وہ روزانہ میرا ویٹ کرتے ہیں کہ میں ویڈیو کس وقت ڈالوں گی، کیونکہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی فیملی کی طرح، ایک فیملی ممبر آپ بن گئے ان کے۔ تو اس کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ سب کا، اور دعا کیجیے گا میری والدہ کو اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے۔ کافی دن ہو گئے ہیں، کافی بلکہ دیر ہو گئی ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں، تو ان کے کان میں جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا دانہ تھا، اور اس سے وہ پس ابھی تک نکلتی ہے، اس کی وجہ سے بھی انہیں کافی فیور ہے۔ تو آپ لوگ خصوصاً ان کے لیے دعا کریں، جس طرح وہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اللہ پاک انہیں صحت دے، تندرستی دے، اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور میں آج آپ سے چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی، جب میری والدہ کا اغوا ہوئی تھی تو کس طرح سے میں نے ان کو بازیاب کروایا تھا۔ جب میری والدہ اغوا ہوئی تھی تو ان کا سیل فون بند جا رہا تھا، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے گزر گئے، تو اسی طرح نا بس دل پریشان ہوتا گیا، کیونکہ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی والدہ کو کال کرتی تھی، چاہے وہ یہاں رہتی تھی پنجاب میں اور میں کراچی میں، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہماری بات ہوتی تھی۔ تو اس دن کوئی بھی رسپانس نہیں آ رہا تھا، تو وہ دل میں ایک پریشانی سی تھی۔ جب شام کو 6 بجے تو مجھے کال آئی کہ والدہ جو ہے میری وہ پکڑی گئی ہیں، اور اس طرح بہت بری کنڈیشن میں ہے۔ تو فوراً پھر میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ آئے بائیر، اور تاکہ ہم انہیں بازیاب کروا سکیں، لیکن جب ہم آگے آئے تو بس وہ مسئلے بڑھتے گئے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ رضوان بھٹ اور جو رانا ہے، ان دونوں نے مل کے میری والدہ کو اغوا کیا ہوا ہے۔ اور جب انہیں مظہر اقبال تھے وہاں پہ بھاٹی تھانے میں، انہوں نے پھر بس ان کے آگے میں روتی رہی، اور انہوں نے پھر شام کو میں گئی تھی اور صبح اذانوں کا ٹائم تھا، تو انہوں نے میری والدہ کو بازیاب کروایا۔ جب وہ انہیں لے کر آئے تو وہ بہت ہی بری حالت میں تھی، بہت زیادہ۔ اور جب میں یہاں سے واپس گئی تھی تو امی کا کوئی بھی سامان نہیں تھا، گھر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ انہوں نے کافی دنوں سے یہ پلاننگ ان کی چل رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امی کو استعمال کرتے تھے، اور جب امی نے انکار کر دیا استعمال کرنے سے، تو بس پھر انہوں نے یہی سوچا کہ اتنا زیور، پیسے، اور جو بھی گھر کا سامان، بہت زیادہ کوئی بھی چیز نہیں تھی جب میں آئی۔ تو چیزیں تو پھر انسان بنا لیتا ہے، اللہ پاک زندگی دے، صحت تندرستی دے۔ تو والدہ اور بھائی دونوں ہی موجود نہیں تھے، اور جب یہ واپس آئے ہیں تو ان کی اتنی بری حالت تھی، مٹی سے یہ بھرے ہوئے تھے، اور بہت برا ان کے ساتھ ان لوگوں نے سلوک کیا تھا۔ جب یہ واپس آئے تو پھر ایک کیس ڈلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح کرتے کرتے 12 کیس ڈل گئے۔ پھر یہ جیل چلی گئیں، اور جیل جب یہ چلی گئی تو میرے پاس تو کوئی بھی سہارا نہیں تھا، کوئی بھی کچھ نہیں تھا۔ انسان جو بھی ہونا ہوتا تو ہوتی تو ایک اور تھی، تو میں ایک عورت ہی نا، لیکن میں اپنی والدہ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں بس اب میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ میری بیٹی اس وقت 2.5-3 سال کی تھی، چھوٹی سی تھی، مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں اس سے روتا ہوا چھوڑ کے اور آ گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کنڈیشن میں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ میں ہواؤں سے پوچھ رہی تھی، پتوں سے، درختوں سے، پتہ نہیں کن کن چیزوں سے پوچھ رہی تھی، بس ایک دفعہ میری والدہ، میں ان کی آواز سن لوں، وہ مجھے کہہ دیں کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی دشمن پہ بھی وہ وقت نہ لائے جو وقت اس وقت مجھ پہ تھا، کہ بس ایک انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، وہ سامنے ہے، لیکن ایک انسان کو پتا ہو کہ وہ ہے لیکن اس کی کوئی خبر نہیں ہے، تو وہ تکلیف بہت زیادہ انسان کو ہوتی ہے۔ بس میں پاگل سی ہو گئی تھی، کیونکہ وہی میری ماں تھی، وہی میرا باپ، وہی میری دوست، وہی میری کزنیں، سب کچھ وہی تھی میرے لیے، میری دنیا اور سب کچھ وہی، ان سے شروع ہو کے ان پہ ہی ختم ہو جاتا تھا۔ میری صبح بھی ان سے شروع ہوتی تھی اور میری رات بھی ان سے ہی ختم ہو جاتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات ہم آپس میں شیئر کرتے تھے، لیکن جب یہ
سب ختم ہو گیا سلسلہ تو لگا زندگی ختم ہو گئی. اتنے رشتے تھے لیکن مجھے سب بالکل بے معنی لگتے تھے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا, کوئی ہنس رہا ہے کوئی بول رہا ہے کچھ پتہ نہیں تھا. بس پھر وہ جیل چلی گئیں, اس کے بعد بس پھر وہ کہانی شروع ہو گئی. تو 2 سال لگے مجھے, پھر میں نے وکیل کروایا, پھر میں بہت زیادہ روئی کہ میں کس طرح یہ سب کچھ کروں گی. تو بس رو کے پھر میں نے اپنے والد صاحب کو باہر فون کیا, انہیں میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں جتنا ہو سکا. بس پھر میں ہر قدم چلتی گئی, ہر قدم پہ میں بس یہ سوچتی تھی کہ بس میری والدہ کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو اندر کھانا پینا اتنا سامان جاتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کس طرح, اور مجھے بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دیتا تھا. کیونکہ ان کے نصیب میں پیسہ تو شروع سے ہی تھا, تو ان کے نصیب سے جو پیسہ آتا تھا وہ مجھے بھی نہیں پتا اس وقت وہ کہاں سے آتا تھا. کبھی کسی سے مدد مانگنا, کبھی کسی سے کرنا, کیونکہ میرا تو کوئی کاروبار تو تھا نہیں. لیکن اللہ کی ذات جس انسان کے ساتھ ہو تو رستے آسان ہوتے جاتے ہیں. رضوان بٹ آتا تھا وہاں تاریخوں پہ, پھر وہ کیس ڈالتا گیا, اس طرح کرتے کرتے 12 کیس ہو گئے. پھر وہ آتا تھا دھمکی دیتا تھا, اب تم کل آؤ گی نا تو میں تمہیں یہاں گولی مار دوں گا. تو میں تھی تو اپنی والدہ کی بیٹی, بس بہادر بہت زیادہ تھی, تو میں اسے کھلے عام وہاں کچہری میں گریبان پکڑ کے میں کہتی تھی جو کتے بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں ہیں, اگر مارنا ہے ابھی مارو, کل کی تو بڑی دور کی بات ہے, کل کی تو کل دیکھیں گے, ابھی مارو ہمت ہے تو. تو جب انسان صحیح ہوتا ہے اور صحیح راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اللہ اس کی بہت مدد کرتا ہے. ایسے کرتے کرتے پھر ایک کیس ختم ہوا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, اس طرح کرتے کرتے جو ہے نا 2 سال مجھے لگے. اور کس طرح اس میں بھوک بھی کاٹی, بچے بھی تھے, اپنے بچوں کا تو ہوش نہیں تھا مجھے, لیکن میرے بہن بھائی نے, میں نے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار انہیں کرتی تھی. کیونکہ میں نے وہ دکھ دیکھے تھے, جس طرح میری والدہ نے ہمیں پالا, جس طرح ہمیں جن تکلیفوں سے ہم بچوں کی پرورش کی, ہمیں اچھی تربیت دی, ہمیں اچھا ماحول دیا, ہمیں اچھا کھلایا پہنایا, ہمیں بات کرنے کا سلیقہ طریقہ سب کچھ سکھایا. اور اللہ پاک نے مجھے اتنی عزت دی, جب میں جاتی تھی کورٹ میں تو کورٹ کے گیٹ سے لے کے کچہری کے اور اندر میرے لیے ایک خاص کرسی تھی, بس وہاں میں بیٹھ جاتی تھی اور میرا کام تھا کہ میں روتی رہتی تھی بس. اور وہ جو جج تھے وہ بہت اچھے انسان تھے. میں مسلسل, چاہے میں وہاں صبح میں 8 بجے جاتی تھی اور 2 بجے تک میرا کام تھا کہ میں وہاں بیٹھی روتی رہوں, بس میں روتی رہتی تھی. وہ دیکھتے رہتے تھے کہ یہ کیوں اتنا بچی رو رہی ہے. تو 5-6 کیس, 8 کیس, 10 کیس, جب 11واں کیس آیا نا تو جج صاحب نے نا بس وہ رضوان بٹ کی وجہ سے یا رانے کی, اس طرح انہوں نے وہ بیل چھوٹی سی تھی لیکن وہ ریجیکٹ کر دی انہوں نے بیل نا. تو جب انہوں نے بیل ریجیکٹ کی نا, جب میں نے یہ سنا کہ انہوں نے بیل ریجیکٹ کر دی ہے تو سب چلے گئے تھے. آپ کو پتہ ہے کورٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے, پھر سب چلے جاتے ہیں, لیکن میں اسی کورٹ میں بیٹھی چیخیں مار کے روئے جا رہی تھی. اس کورٹ کے بالکل برابر میں ہی نا اندر چیمبر تھا جج صاحب کا, جو میں باہر رو رہی تھی تو وہ اندر سن رہے تھے. تو وہ کہتے جاؤ اس بچی کو, منشی سے کہتے ہیں جاؤ وہ بچی باہر بیٹھی ہوئی ہے ابھی بھی, اسے پانی پلاؤ نا. انہوں نے مجھے لا کے پانی پلایا. انہوں نے نا مجھے, میں بس پھر بھی رو رہی تھی تو وہ مجھے کہتے بیٹا آپ رو نہیں, چپ ہو جاؤ, یہاں نہیں ہوئی ہائی کورٹ میں ہو جائے گی. لیکن بس مجھے یہ تھا کہ اتنی چھوٹی سی جو بیل ہے وہ اتنی, میرا خیال وہ 40,000 تھے, کچھ اس طرح کے پیسے تھے, زیادہ نہیں تھے. تو میں کہا جج صاحب نے کیوں یہ کینسل, کیوں یہ ریجیکٹ کی اتنی چھوٹی سی. پھر وہ میں باہر بیٹھی ہوں, وہ پانی پلا رہے اور میں اور چیخیں مار کے رو رہی ہے نا. وہ کہتے دکھتی رگ, انہوں نے آ کے میری اور زیادہ چھیڑ دی. وہ جج صاحب نے مجھے کمرے میں بلایا, اپنے چیمبر میں بلایا, وہاں جا کے بس میں نا زمین پہ گر گئی ان کے آگے نا. میں نے انہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں ریجیکٹ کی ہے بیل نا. وہ مجھے, انہوں نے اٹھے کرسی سے اپنی, اٹھ کے انہوں نے مجھے پکڑا اور کرسی پہ بٹھایا, مجھے پانی پلایا اور وہ ریجیکٹ بیل کو انہوں نے جو ہے نا اوکے کیا. یہ ایک معجزے ہوتے ہیں. اور وہاں کے لوگ سب کہہ رہے تھے کہ یہ اس کے ساتھ کیا چیزیں ہیں اس کے ساتھ. تو میں نے انہیں کہا کہ میرے ساتھ میری ماں کی دعائیں ہیں. کیوں, جب لوگ جیل سے آتے تھے تو مجھے کہتے تھے آپ کی والدہ بہت پڑھائی کرتی ہیں, آپ ان کی بیٹی ہیں جو ہر وقت عبادت کرتی ہیں, ہر دن نہیں سوتی, رات نہیں سوتی. یہ ان کی دعائیں تھیں جو میں اتنی نڈر تھی کہ میں جج کے چیمبر تک مجھے انہوں نے عزت دی. اور کوئی بھی بیل میں نے آج تک, وہ کہتے تھے ہم نے نہیں دیکھا تاریخ میں کہ انہوں نے ریجیکٹ کر کے تو دوبارہ اس کو جو ہے نا وہ اوکے کیا ہے. لیکن جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو, جسے اللہ عزت دیتا ہے, اس طرح کرتے کرتے 12 جو ہیں وہ کیس, ان سے میری والدہ جو ہیں انہیں میں نے بہت مشکل سے, میرے
بیچ میں بہت مشکلیں آئیں، بہت تکلیفیں آئیں، بہت پریشانی آئیں، لیکن بس مجھے یہ تھا کہ میری والدہ بس میرے پاس آ جائیں۔ جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اپنی والدہ کے لیے اندر سب کچھ کرنا، ہر چیز بھیجنی، بس جو وہ منہ سے بات نکالے میں کہتی تھی کہ بس دن ادھر ہو رات ادھر ہو، بس انہیں کوئی تکلیف ہو نہ ہو، ہم چاہے باہر بھوکے رہیں لیکن اندر انہیں کوئی تکلیف نہ آئے۔ تو یہ ان کی دعائیں ہوتی تھی جو کہ ان کا وسیلہ بن جاتا تھا اور مجھے خود نہیں پتا ہوتا تھا۔ بس اس کے بعد پھر جب یہ سارے کیس ہوئے، جب سارا کچھ ختم ہو گیا، پھر میں اپنی والدہ کو لینے گئی لاہور میں۔ جب میں انہیں لینے گئی تو میں بہت زیادہ خوش تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے، 2 سال میں بہت ساری دن رات تکلیفوں کے بعد جب میں اپنی والدہ کو لینے گئی تو مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے یہ پنڈی سے بھی کیس ڈال دیے ہیں 4 اور ان پر۔ تو جب میں نے یہ سنا تو بس پھر مجھے ایسے لگا کہ کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے ایسے زمین کھینچ لی ہے۔ میں نے سوچا کہ یا اللہ اب میں کیا کروں گی، میں چیخ چیخ کے رو رہی تھی کہ میں کس طرح، میری تو اوقات نہیں ہے، میری تو اتنی وقت ہی نہیں ہے کہ میں یہاں سے گھر سے وہاں تک، ہم نے اس وقت ٹینچ میں گھر لیا تھا تو میں گھر سے کوٹ تک کیسے جاتی تھی وہ میرا اللہ جانتا ہے، تو میں یہاں سے لاہور سے پنڈی تک کیسے جاؤں گی مجھے نہیں پتا۔ پھر میری والدہ کی تاریخ تھی، وہ تاریخ پر آئی، بس پھر کسی کا ہاتھ تھا، کسی ماں کی دعائیں تھیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری بیٹی ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا، رونا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر میری والدہ جو ہے وہاں سے جب چلیں پنڈی کے لیے، صبح ہوئی، جب رات کو میں انہیں لینے گئی تھی، جب صبح ہوئی وہ لاہور سے پنڈی کے لیے چلی تو راستے میں ان کا فون آیا مجھے کہ محوش اب کیا ہوگا، تم کیسے کرو گی؟ تو میں خود تو بہت ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن میں نے پھر بھی انہیں ہمت دی، حوصلہ دیا کہ امی جی میں آپ سے پہلے وہاں پہنچوں گی۔ اور میں جب میری والدہ وہاں کورٹ میں پیش ہونے کے لیے آئی تھی تو ان سے پہلے میں وہاں آگے کھڑی ہوئی تھی کہ میری والدہ کو میں 3 بجے یہاں سے نکلتی تھی لاہور سے، 3 بجے، کیوں میرے چھوٹے بہن بھائی تھے ان کو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، میں 3 بجے نکلتی تھی یہاں سے اور صبح کے 7 بجے میں پنڈی میں ہوتی تھی، اپنی والدہ سے بھی پہلے میں آگے موجود ہوتی تھی۔ تو بس اللہ نے مدد کی، اللہ نے کرم کیا، میری والدہ کی دعائیں میرے ساتھ بہت زیادہ تھی، مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا گیا۔ میرے والد صاحب باہر ہوتے تھے، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، اللہ پاک انہیں صحت دے، تندرستی دے، لمبی زندگی دے، جس سے جتنا ہوا اس نے میرا ساتھ دیا بہت زیادہ۔ میرے ہسبینڈ نے میرا بہت ساتھ دیا، میرے بھائی نے میرا بہت ساتھ دیا، وہ ویٹر بھی بنے، بہت کچھ انہوں نے ان حالات میں کیا، کیونکہ جب انسان کا سربراہ جو ہوتا ہے نا، وہ جب انسان کے سر سے اس کا سایہ ہٹ جاتا ہے تو انسان گر جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، کوئی سہارا دے تو دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ انسان جتنی مرضی پریشانیوں میں ہو، میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، جب ایک در بند ہوتا ہے اللہ 10 در کھول دیتا ہے۔ تو یہ بات ایمان والی ہے، یقین والی ہے ماشاءاللہ۔ پھر 4 مہینے میری والدہ یہاں پہ رہی اور میں ان سے پہلے پہنچ جایا کرتی تھی، اور یہاں سے پھر میں جب انہیں بازیاب کروا کے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہاں پر بھی میری والدہ کو بہت عزت ملی، بہت زیادہ احترام ملا، بہت زیادہ، کیوں؟ ان کی عبادت کی وجہ سے، وہ بہت زیادہ عبادت کرتی تھی۔ میں وہاں تھی تو وہاں پہ بھی مجھے لوگ آ کے بتاتے تھے کہ آپ کی والدہ بہت پڑھائی کرتی ہیں، اور میں یہاں تھی تو یہاں پہ بھی میری والدہ کے لیے اندر سے پیغام آتے تھے تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ آپ کی والدہ ہر وقت پڑھتی ہیں، آپ وہ ہیں جس کی والدہ ہر وقت اندر پڑھتی ہیں، آپ وہ ہیں جس کی والدہ ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو یہ والدہ کی میری دعائیں تھیں جو کہ میں نے مشکل وقت میں، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے مجھ پہ آسانیاں ہوتی گئیں اور میں اپنی والدہ کو واپس لے کر آئی۔ اور جب میں انہیں لے کر آئی تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہیں، اور شام کا ٹائم تھا، وہ آئیں اور ہمارے بیچ میں، ہم بچوں کے بیچ میں، اس طرح زندگی کی کافی مشکلات جو ہیں، کہتے ہیں کہ انسان تو برا سوچتا ہے مگر اللہ نہ چاہے تو کسی کا برا نہیں ہو سکتا۔ تو رضوان بٹ اور رانے نے تو بہت کوشش کی، بہت برا سوچا، اور لوگ مجھے آ کے یہ کہتے تھے تمہاری ماں کو تو ہم نے 25 سال سزا کروانی ہے، تمہاری ماں نے تو اب آنا ہی نہیں ہے، عمر قید ہو جائے گی اس کو، یہ ہو جائے گا، تو جو جسے اللہ رکھے اسے کون مارے۔ تو یہ ساری کہانی ہوتی ہے انسان کے ایمان کی، انسان کے اپنے اندر ضمیر کی۔ اگر اللہ کی ذات شاہرگ سے بھی نزدیک ہے، اگر ہم اللہ پہ یقین رکھیں اور سب معاملے اس پہ چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے کہ جیل کی کیا دیواریں ہیں یا کسی بھی چیز کی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ دعائیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے درمیان رکھی ہیں
کہ میری والدہ واپس پھر ہمارے درمیان آئی، اور ہمیں یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہم کس طرح وہ لمحے، وہ یقین نہیں ہو رہا تھا. 2 سال کا جو وقت تھا، 2 سال 4 مہینے کا، وہ اس طرح سے گزرا، اور ان میں بہت ساری تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلیں آئیں. بہت لوگوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور بہت لوگوں نے پھر آہستہ آہستہ جب رضوان بٹ نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ بہادر ہے اور بہت ہی زیادہ نڈر ہے، پھر وہ بھی پیچھے ہٹ گیا، اور بس اللہ پاک نے آسانیاں پیدا کر دی. تو وہ تو جب میں نے اسے بولا کہ وہ کہتا میں تمہیں صبح کوٹ ادھر آئی تو گولی مار دوں گا، تو میں نے کہا بھائی اب تو میں صبح، پہلے تو میں 7 بجے آتی ہوں، اب تو میں 6 بجے آ کے بیٹھ جاؤں گی، آ کے مجھے مار دینا. تو میرا چھوٹا بھائی، مجھے آج بھی یاد ہے، کافی گرمی تھی تو ہم لوگ رستے میں پانی پینے لگے، مجھے کہتا ہے آپی اب ہم کیا کریں گے، آپی آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. تو میں نے اس سے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جس نے موت آئی ہوگی ہو جائے گی، اگر میں مر گئی تو تم امی کا پیچھے کرنا خیال، لیکن امی کو ضرور نکال لینا. بس اس وقت پتہ ہی نہیں تھا بچی ہیں، شوہر ہے، گھر ہے، کچھ پتہ نہیں تھا. بس ایسے انسان بالکل پاگل نہیں ہو جاتا، بس وہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے. جس نے ان لمحات میں میرا ساتھ دیا، مجھے حوصلہ دیا، مجھے بہت زیادہ ہمت دی. میری بہنیں ہیں، میرے ساس سسر ہیں، اور میری ابو ہیں، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی. بس جس بھی طرح چلایا، میں نے اپنی والدہ کو باہر انہیں لے کر آئی اپنے بچوں میں، زندگی میں. کیونکہ قید کہتے ہیں نا، پنجرہ سونے کا بھی ہو تو وہ پنجرہ ہی ہوتا ہے. تو اللہ پاک سب کو آزادی دے، سب کی مشکلیں آسان کرے. اللہ پاک کسی کو ایک ہسپتال اور ایک جو ہے یہ کورٹ کچہری، اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لے کے جائے. جب میں وہاں اندر انٹر ہوتی تھی نا، تو اس وقت سے اس گیٹ سے پیسے دیتے نا، تو میں جب واپس آتی تھی تو میں جو پیسے لے کے جاتی تھی وہ بالکل ختم ہو جاتے تھے. میں سوچتی تھی، کسی سے پیسے منگواتی تھی، میرے پاس آتے تھے، سوچتی تھی کہ والدہ آئیں گی، یہ ان کے لیے رکھ لوں گی، یہ ایسے. لیکن وہ وہاں میں جہاں پہ سوچتی تھی نا کہ 1 روپیہ لگے، وہاں پہ 1000 روپیہ لگتا تھا. لیکن وہ سب ضروری تھا. بس اللہ پاک جو میرے وکیل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، صحت تندرستی دے. انہوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا. کیونکہ میں روتی بہت زیادہ تھی ہر وقت، بس ہر کسی کے آگے روتے رہنا، پوری رات رونا، پورا دن روتے رہنا. پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کھانا کیا کھانا ہے. بچے اتنا کھانا ہوتا تھا، بچے کھا لیتے تھے یا میں کھا سکتی تھی. بس اللہ پاک نے وقت گزارا. اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں آج میری والدہ ان سب کیسوں سے، ان سب چیزوں سے بالکل صاف ہیں. اور اللہ تعالیٰ کسی دشمن پہ بھی ایسا وقت نہ لائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ لوگوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی. اس میں بہت کچھ، یہ بتانا آسان ہوتا ہے لیکن جس پہ گزرے وہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، چاہے وہ ہسپتال کی ہوں، چاہے وہ بیماری کی ہوں، چاہے وہ اس طرح قید کی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں ہر پریشانی، ہر مصیبتوں سے بچائے. اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ میری والدہ کے لیے دعا کریں. وہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے. کب کس وقت کس کے منہ سے لفظ نکلے اور وہ پورا ہو جائے، اللہ پاک سن لے، یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. تو اچھا بولا کریں، اچھا سوچا کریں، اچھا کیا کریں. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.